السلام علیکم ناظرین، سیاست.com پر آپ سب کا استقبال ہے۔ کشن باغ عرش محل میں گزشتہ چہارشنبے کو سکھ افراد کی جانب سے اچانک حملے میں مقامی مسلمانوں کو زبردست نقصان پہنچا ہے۔ بی ایس ایف کی فائرنگ میں 3 افراد جاں بحق ہوئے اور جبکہ گولیاں لگنے سے 9 افراد شدید زخمی ہو گئے تھے۔ اشرار نے 8 گھروں کو آگ لگا دی تھی، جس میں ایک ایسا گھر بھی شامل ہے جہاں ایک معذور خاتون ناظمہ بیگم کی نوجوان لڑکی کی شادی کا مکمل سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ ان کی لخت جگر کی شادی 5 دن بعد یعنی 25 مئی کو مقرر ہے۔ کشن باغ کے غریب مسلمانوں کی بے کسی و بے بسی کو دیکھتے ہوئے ملت فنڈ ادارے سیاست کے توسط سے فیض عام ٹرسٹ حیدرآباد ممتاز NRI اور فلاحکار جناب خداداد خان کی قیادت میں چلائے جا رہے عنایت ملت ویلفیئر چیریٹیبل ٹرسٹ ہمناباد کی جانب سے ان متاثرین میں جملہ 6,40,000 روپے تقسیم کیے گئے۔ ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان، فیض عام ٹرسٹ کے سیکریٹری و ٹرسٹی جناب افتخار حسین اور عنایت ملت ویلفیئر چیریٹیبل ٹرسٹ کے انچارج و ٹرسٹی جناب امانت خان کے ہاتھوں متاثرین فسادات میں امداد کی تقسیم عمل میں آئی۔ نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان نے اس موقع پر متاثرین کو دلاسا دیا۔ عنایت ملت ویلفیئر چیریٹیبل ٹرسٹ ہمناباد کے سربراہ جناب خداداد خان کی ہدایت پر کشن باغ کے 3 شہداء محمد فرید، محمد واجد اور شجاع الدین خطیب کے ورثاء میں فی کس 1 لاکھ جملہ 3 لاکھ روپے تقسیم کیے گئے، جبکہ 1 لاکھ روپے ناظمہ بیگم کے حوالے کیے گئے۔ اس موقع پر جناب زاہد علی خان نے ناظمہ بیگم سے کہا کہ آپ نے اپنی بیٹی کا جہیز اشرار کے ہاتھوں تباہ ہونے کے باوجود صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا بہتر اجر دیا ہے۔ جناب افتخار حسین نے کشن باغ فسادات میں جام شہادت نوش کرنے والے شہداء کے معصوم بچوں کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ فیض عام ٹرسٹ نے اشرار کی جانب سے تلواروں سے کیے گئے حملوں میں زخمی افراد میں فی کس 10,000 روپے، بی ایس ایف کی گولیوں کا نشانہ بن کر زخمی ہونے والے 7 افراد میں فی کس 20,000 روپے اور جن 8 افراد کے گھر جلائے گئے ان میں فی کس 10,000 روپے تقسیم کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معذور لڑکے ابراہیم اور پروین کی جو کرانے کی دکان چلاتی ہے، ان کی بازآباد کاری کا بھی انتظام کیا جائے گا۔ مصیبت زدہ مسلمانوں کی امداد کے موقع پر جناب سید مسکین احمد، صدر وقف پروٹیکشن سوسائٹی جناب عثمان الحاضری، جناب ساجد بیگ ایڈوکیٹ، عبدالصمد پہلوان، محمد عبداللہ بن عثمان الحاضری اور وقف پروٹیکشن سوسائٹی کے دیگر عہدیداران موجود تھے۔ عثمان الحاضری نے اپنے خطاب میں کہا کہ ادارے سیاست نے ہمیشہ مظلوموں اور بے بس غریب مسلمانوں کی مدد کی ہے۔ دوسری طرف کشن باغ فسادات کے متاثرین نے جناب زاہد علی خان، جناب عامر علی خان، فیض عام ٹرسٹ اور عنایت ملت ویلفیئر چیریٹیبل ٹرسٹ کے سربراہ جناب خداداد خان اور انچارج و ٹرسٹی امانت خان کے حق میں دعائیں کی۔ منصور علی خان، آپ کو بھی گولی لگی؟ مکان جلا۔ سید سکندر محمد صادق، أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ محترم جناب محسن ملت جناب زاہد علی خان صاحب،
خداداد خان صاحب کے ساتھی اور محترم افتخار صاحب اور دیگر معززین متاثرین عرش محل کشن باغ کے ہمارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ ملت میں آج بھی ایسے لوگ الحمدللہ موجود ہیں جو ملت کے کبھی بھی کوئی بھی کسی بھی قسم کا جب بھی مصیبت یا پریشان حالی ہو تو اس وقت الحمدللہ آپ کے درمیان موجود رہتے ہیں، آپ کے دکھ اور درد میں شامل رہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا نام اللہ کے فضل سے زاہد علی خان صاحب کا آتا ہے، چاہے وہ گجرات کا واقعہ ہو، چاہے آسام کے مسائل ہو، چاہے مظفر نگر کے فسادات ہو، جب بھی کہیں بھی مسلمان مشکلات میں گھرے ہوتے ہیں تو الحمدللہ ادارے سیاست سب سے پیش رہتا ہے۔ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ سیاست کی جانب سے اور الحمدللہ فیض عام ٹرسٹ اور جناب افتخار صاحب خداداد خان صاحب کی جانب سے الحمدللہ آج ادارے سیاست میں الحمدللہ متاثرین جو ہمارے بھائی ہیں، گولی جن کو لگی، شہداء یہاں پر موجود ہیں، ان کے لواحقین الحمدللہ، اور جن کے مکانات کو نقصان ہوا ان کو اللہ کے فضل سے سیاست کی جانب سے جو مدد کی، ملت فنڈ کی جانب سے جو مدد کی گئی الحمدللہ، ہم اہلیان حیدرآباد کی جانب سے جناب زاہد علی خان صاحب اور ان کے رفقا کا الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور بھائیوں، اصل مسائل یہ ہے کہ جو مصیبتیں ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہیں، جو آفتیں آ رہی ہیں، اس کا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہو چکے ہیں، اللہ کے احکامات سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ سے آج نت نئے مسائل میں قوم و ملت گرفتار ہو رہی ہے۔ جو مصیبتیں ہم پر یہ نازل ہو رہی ہیں، اس کا اہم سبب یہ ہے کہ مسلمان اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے دور ہو چکے ہیں۔ آج ہم اگر اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، اگر ہم نماز کی پابندی شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ الحمدللہ ہماری غیب سے مدد کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہ آپ بھروسہ رکھیے، اور ہمارے بھائیوں میں ایسے کئی ہیں جو دین سے دور ہو چکے ہیں۔ یہ مسائل جو ہے، یہ اپنے آفتیں جو یہ ہمارے اوپر آ رہی ہیں، ہمارے کرم، ہمارے اعمال کی وجہ سے یہ آفتیں ہمارے اوپر ہیں۔ اگر ہم اللہ کی طرف رجوع ہوئیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع ہو جائیں گے تو یہ مصیبتیں تمام کی تمام ختم ہو سکتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے، ہمارے بہنوں سے، ماؤں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں دینی ماحول کو، یعنی الحمدللہ آج اگر آپ لوگ ایک ہو جائیں، آپ لوگ اپنے گھر والوں کو دین کی طرف، مساجد کی طرف بھیجیں گے تو دین گھر میں آپ کے اللہ کی برکتیں، رحمتیں نازل ہوں گی۔ آج عورتوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہمارے خواتین یہاں موجود ہیں، میں شہداء کے جو ورثہ ہے ان سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمت نہ ہاریں۔ اللہ تعالیٰ شہیدوں کے لیے الحمدللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیتا، اور اس کے ذریعے سے جو اللہ کے راستے میں جدوجہد کرے اور مظلوم بنا کسی جرم کے، بنا کسی گناہ کے جو شہید کر دیے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے انشاءاللہ درجات کو بلند کریں گے۔ اور جو بھائی زخمی ہوئے ہیں، جو ناکردہ گناہ ہے، جن کو زخم آئے، انشاءاللہ جب وہ قیامت میں اٹھیں گے تو وہ ان زخموں سے اللہ تعالیٰ نور کی روشنی پیدا کرے گا۔ اور یہ آپ لوگ ہمت کریں، آپ لوگ کسی کے اوپر ظلم نہ کریں۔ ہم اسلام ظلم کی کبھی بھی تعلیم نہیں دیا، لیکن سیلف ڈیفنس کے لیے ہم نے ضروری ہے کہ ہم اپنا سیلف ڈیفنس بھی کریں، اور کسی سے جو بھی اگر آپ کے پاس کوئی زیادتی ہونے جا رہی ہے تو آپ اپنے طاقت سے روکیں اور اپنے زبان سے روکیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کی تعمیل کریں، اور اس کے اوپر اگر عمل پیرا ہو جائیں گے تو یہ جو مظالم آ رہے ہیں، یہ ہمارے اپنے جو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم دور ہوئے، وہ اصل سبب یہی ہے، اور دوسرا کوئی سبب نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو دین کی طرف ڈھال لیں گے، اور ہم اپنے آپ کو جس طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ،
آپ لوگ اگر دیندار بن جائیں گے تو آپ کے پڑوس میں بھی آپ کے تعلیمات کا، دینی تعلیمات کا اتنا اثر ہوگا، جو فرقہ پرست ہیں وہ بھی حلقے بدوش اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ دین کی طرف رجوع ہو جائیں، اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ جو مظلوم شہید ہو گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ جو بھائی ہمارے زخمی ہوئے ہیں اے اللہ ان کے جو گناہ ہیں ان کو بھی معاف فرما، اے اللہ ہمارے بہنوں کے، ہمارے والدین کی مغفرت کا ہم کو ذریعہ بنا دے، اے اللہ ہم سے ایسے کام لے لے جس سے تو راضی ہو جائے، اے اللہ تیرے احکامات کی خلاف ورزی کرنے سے ہم کو بچا لے، اے اللہ دین کو سربلند کرنے والا ہم سے کام لے لے، اے اللہ ہمارے پریشانیوں کو دور فرما، جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ کشن باغ کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ کشن باغ کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان شہداء کے وارثین کی، ان کے لواحقین کی اللہ تو مدد فرما، اے اللہ زخمیوں کی مدد فرما، اے اللہ جن کے گھر جل گئے ہیں، جن کے گھر اجڑ گئے ہیں ان کو دوبارہ آباد فرما، اے اللہ دین کے لیے جو مدد کر رہے ہیں اللہ ان مدد کرنے والوں کی تو حفاظت فرما، اے اللہ جو ان بھائیوں کی امداد کی ہے اللہ ان کی امداد کو تو قبول فرما، ان کے کوششوں کو تو قبول فرما، اے اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ہم تمام مسلمان نوجوانوں کی بھی تو حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں غلط راستے سے ہم کو بچا لے، اللہ ہم بھٹک چکے ہیں، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ آسام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ برما کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جو بھائی عرش محل کے ہیں اے اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے شہر میں جو امن کے لیے کوشش کر رہے ہیں جناب زاہد علی خان صاحب اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ادارے سیاست کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر بلاؤں سے بچا لے، اے اللہ ہر پریشانی سے بچا لے، اے اللہ تمام مسلمانوں کے اللہ تو حال پر رحم فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔